اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبۃ کے چھٹے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 370 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے عمران ابن ابو انس سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابو سعید سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا: تمارا رجلان فی المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو شخصوں میں مباحثہ ہوا اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. بس ان دو میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ قباء کی مسجد ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو مسجدی ھذا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میری یہ مسجد ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی ھذا عن ابی سعید من غیر ھذا الوجہ. اور یہ نقل کی گئی ہے روایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے. رواہ انیس بن ابی یحییٰ عن ابیہ عن ابی سعید. اس کو روایت کیا ہے انیس ابن ابو یحییٰ نے، انہوں نے اپنے والد ابو یحییٰ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نقل کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ بن ہشام قال حدثنا یونس بن الحارث عن ابراہیم ابن ابی میمونۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے روایت کی یونس ابن الحارث سے، انہوں نے ابراہیم ابن ابو میمونہ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نزلت هذه الآیت فی اہل قباء فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ آیت کریمہ اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی ہے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے حق میں کیوں نازل ہوئی. کانوا یستنجون بالماء فنزلت هذه الآیت فیہم. کہ اہل قباء وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے، یعنی احجار کے ساتھ صفائی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف فرمائی اس آیت کے نازل کرنے کے ساتھ. ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے. وفی الباب عن ابی ایوب وانس ابن مالک ومحمد ابن عبداللہ ابن سلام. اس باب میں حضرت ابو ایوب، حضرت انس ابن مالک اور محمد ابن عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے.
جی عزیز طلباء کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر دو روایت ذکر فرمائی۔ پہلی حدیث سے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصداق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ دوسری روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق اہل قباء مسجد قباء ہے۔ تو بظاہر دونوں میں تعارض آ رہا ہے کہ ایک روایت میں مراد اس سے مسجد نبوی لی گئی، دوسرے میں اہل قباء یعنی مسجد قباء۔ حقیقت میں عزیز طلباء کرام یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ مسجد قباء شان نزول کے اعتبار سے آیت کا مصداق ہے، اور مسجد نبوی الفاظ کے عموم کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے ہر وہ مسجد اس آیت کی مصداق ہے جس کی خشت اول تقوی پر رکھی گئی ہو، یعنی صرف مسجد نبوی نہیں، صرف مسجد قباء نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ایک مسجد چاہے جس زمانے میں بھی ہو، لیکن اس کی پہلی بنیاد ہی وہ تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو، تو وہ یہاں پر اس سے مراد ہے۔ تو اس طرح کہنے سے تعارض ختم ہو گیا۔ اب عزیز طلباء کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جو اہل قباء کی صفت فرمائی ہے، ان کی تحمید فرمائی ہے، تو اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے، اور وہاں پر لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں نے پاک صاف ہونے کا کون سا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے؟ تو اہل قباء انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو کوئی خاص الگ سے کوئی معمول نہیں ہے، البتہ ہم ڈیلے کے بعد یعنی ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ 2 مرتبہ صفائی، وہ کمال نظافت اس میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی بات ہے، بس تم اس کو لازم پکڑے رہو۔ یہاں پر اس روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو عزیز طلباء کرام اس میں صرف پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا ذکر ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت میں معروف صرف پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہے، دونوں کو ساتھ جمع کرنا یعنی پانی اور ڈیلوں کو جمع کرنا، اس کا ذکر کرنا یہ صحیح نہیں۔ لیکن میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے، اور یہ ہے بھی محمد ابن عبداللہ ابن سلام کی، جس کی طرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے وفی الباب کے ساتھ اشارہ فرمایا، وہاں پر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ یہ لوگ چونکہ دونوں طریقے کرتے تھے، دونوں چیزیں جمع کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق
عن ابی الخلیل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الخلیل سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت رجلا یستغفر لابویہ وہما مشرکان، کہ میں نے ایک شخص کو اپنی والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ اس کے والدین مشرک تھے۔ فقلت له اتستغفر لابویک وہما مشرکان، کیا آپ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کا شرک کی حالت میں انتقال ہوا ہے؟ فقال اولیس استغفر ابراہیم لابیہ وہو مشرک، تو اس صحابی نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی تھی، حالانکہ اس کا بھی شرک کی حالت میں انتقال ہوا تھا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ فنزلت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وفی الباب عن سعید بن المسیب عن ابیہ، اس باب میں سعید بن المسیب اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ توبہ کی دو آیات نمبر 113 اور آیت نمبر 114، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آخر تک کہ نبی اور مومنوں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز طلباء کرام، ان آیات کے نزول تک مسلمانوں کو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ان آیات میں ہے، جس طرح یہاں پر اس صحابی نے ان کے عمل کے ذریعے سے استدلال کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے بیت المقدس روانہ ہوئے تو جو آخری بات انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ تو اپنے وعدہ کے مطابق انہوں نے دعائے مغفرت کی، لیکن اس میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس کی حیات میں تھی، یعنی ان کے والد حیات تھے، اور کافر کی حیات میں دعائے مغفرت کا مطلب اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو ایمان نصیب فرمائے تاکہ آخرت میں اس کے مغفرت ہو۔ یہ تب بھی جائز تھا اور یہ اب بھی جائز ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ان آیات کے نزول سے پہلے دعائے مغفرت سے منع کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں جو مشہور واقعہ حضرت ابو طالب کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات آخری کی تھی کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ منع نہیں کریں گے میں آپ کے لیے برابر دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مشرکوں کے لیے جن کا شرک کی حالت میں دنیا سے گزر ہوا ہے ان کے لیے پھر استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا، مغفرت کی درخواست کرنا یہ ممنوع قرار دیا گیا، یہ حرام ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ممنوع بالکلیہ ہو گیا۔ تو ان دو آیتوں کے بعد، ان کے نزول کے بعد احکام واضح کر دیے گئے، لہذا ان دو آیتوں کے نزول کے بعد کافر کا جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا،
اعزاز کی خاطر اس کے قبر پر کھڑا ہونا، اس کی میت کی زیارت کے لیے جانا اور اس کے کفن دفن میں شریک ہونا، یہ تمام امور ان 2 آیتوں کے نزول کے بعد حرام قرار دیے گئے، اس لیے اس کی گنجائش بھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔